السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. کئی دنوں سے اللہ کے فضل و کرم سے القواعد الاربع نامی کتاب پہ درس چل رہا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو توحید و شرک کے موضوع پہ لکھی گئی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا اور اس کتاب کے ذریعے شرک کی حقیقت کو معلوم کر کے شرک سے توبہ طائب ہوئے. اس کتاب کے اوپر کئی درس ہو چکے ہیں. اس کتاب میں کتاب کے مؤلف نے 4 اصول 4 ضابطے بیان کیے ہیں، اور مؤلف سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ضابطے ذہن نشین کر لیے جائیں تو انسان شرک سے محفوظ رہ سکتا ہے. عام طور پہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جب شرک کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان اصولوں سے ناواقف ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں. ان اصولوں میں سے پہلا اصول یہ تھا کہ وہ کافر اور مشرک جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑائیاں لڑی، جن کے خلاف آپ نے جہاد کیا، جنہیں آپ نے کافر اور مشرک قرار دیا، وہ رب العالمین کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، موت و حیات کا مالک مانتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ ہے. اس کے باوجود وہ کافر کیوں تھے؟ اس کے باوجود وہ مشرک کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا، اللہ کو خالق مالک رازق تو مانا، لیکن جب عبادت کرنے کی باری آئی، سجدہ کرنے کی باری آئی، رکوع کرنے کی باری آئی، منت ماننے کی باری آئی، بکرا ذبح کرنے کی باری آئی، تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نام کے سجدے بھی کرنے چاہیے، اللہ کے نام کے بھی رکوع کرنے چاہیے، اللہ کے نام کی بھی منت ماننی چاہیے، لیکن ان بزرگوں کے نام پہ بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جو اللہ کے ہاں ہمارا وسیلہ ہے، اللہ کے ہاں سفارشی ہے، جن کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو توحید عبادت کے منکر تھے. کس توحید کے منکر تھے؟ توحید عبادت کے منکر تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جس توحید کے لیے اپنے نبیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی جانب بھیجا، وہ کون سی توحید تھی؟ توحید عبادت. کون سی توحید تھی؟ توحید عبادت. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے. یعنی کہ یہ تم مانتے ہو کہ اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارے باوجود کا خالق ہے، تو عبادت بھی اسی کی کرو. تو جو یہ جانتا ہوگا کہ اللہ کو خالق مالک مان لینا یہ کافی نہیں ہے، توحید کے اعتبار سے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ہوگا کہ ہر عبادت ایک اللہ کے لیے ہے. مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ جس کو پکارا جائے وہ صرف ایک اللہ ہے. تو میرے بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو توحید کی اساس ہیں، توحید کی بنیاد ہیں، اور انہی کی وجہ سے لوگوں کو الٹی لگی ہے. تو یہ پہلا اصول تھا، یہ پہلا ضابطہ تھا جو مؤلف نے بتایا ہے کہ مکہ والے، مکہ کے کافر اور مشرک یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق مالک اور رازق ہے، لیکن اس وجہ سے وہ مسلمان نہ ہو سکے.
آج دوسرا اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دوسرا اصول کیا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں القاعدۃ الثانیہ انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کافر، آپ کے زمانے کے مشرک یہ کہتے تھے کہ جن کو ہم پکارتے ہیں، میرے بھائیو توجہ میری جانب، جن کو ہم پکارتے ہیں اور جن کی جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں، ان کی جانب ہم اس لیے متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے. چکر کیا تھا؟ شفاعت کا چکر. کیا چکر تھا میرے بھائیو؟ شفاعت کا چکر، اللہ کے قریب ہونے کا چکر. یعنی کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ اصل یہ نہیں، اصل کون ہے؟ اللہ. تو پھر ان کے پاس کیوں آتے ہو؟ ان کے نام پہ ایک بکرا ذبح کیوں کرتے ہو؟ ان کو سجدہ ایک آدھ کیوں کرتے ہو؟ ان کا طواف کیوں کرتے ہو؟ کہتے تھے اس لیے کہ یہ اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کے شریک ہیں، نہ اللہ کے برابر کے ہیں، لیکن یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاں شفاعت کرتے ہیں. اس لیے پہلے ہم ان کو پکارتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری ان کے ذریعے سن لے. اور یہی بات کلمہ گو مسلمان کہتا ہے. کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو آج مزاروں پہ آتا ہے، درباروں پہ آتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، وہاں کا طواف کرتا ہے، منتیں مانتا ہے، وہاں کا نمک اٹھاتا ہے کہ اس میں بڑی برکت ہے، اس کے ذریعے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے، تو اس کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اصل یہ بازار والے نہیں ہیں، اصل یہ دربار والے نہیں، اصل کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے. آپ کسی بزرگ کو اصل خالق رازق مان کر پکاریں یا یہ سمجھ کے پکاریں کہ اللہ کے ہاں سفارشی ہے، عبادت جب اس کی کر دی کسی بھی نام پہ کرے وہ شرک ہے. سفارش کے نام پہ عبادت کرے، قربت کے نام پہ سفارش کرے یا اس کو اصل مان کر سفارش کرے، یہ شرک ہے. عبادت ہمیشہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. بزرگوں کو بزرگ مانے، عبادت نہیں کی جائے گی. اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے میرے بھائیوں؟ دعا. دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ جب آپ قبر پہ آ کے بزرگ کو پکارتے ہیں کہ اے بزرگ اللہ سے بیٹا لے کر دو، اللہ سے بارش لے کر دو، یہ آپ اسے پکار رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. لوگ یہ نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو میں پکار رہا ہوں یہ عبادت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں دعا عبادت ہے. عبادت جب دعا عبادت ہے تو عبادت ایک اللہ کی ہوگی. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا. جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت ہماری شفاعت کیجیے گا، یہ شرک ہے. حالانکہ آپ کی شفاعت برحق ہے، روز قیامت آپ شفاعت کریں گے، بالکل صحیح ہے، لیکن شفاعت کا سوال آپ سے نہیں کرنا، کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے کہ یا اللہ تو شفاعت کا مالک ہے، جس کی تو چاہے گا اس کی آپ شفاعت کریں گے. یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ روز قیامت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت دینا. شفاعت اللہ کے رسول کریں گے، مرضی کس کی چلے گی؟ جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کے بارے میں آپ شفاعت کر سکیں گے. تو اصل کون ہوا؟ تو شفاعت کے لیے بھی کس کو پکارنا ہے؟ نہ کسی نبی کو پکارنا ہے، نہ کسی ولی کو پکارنا ہے، نہ کسی بزرگ کو پکارنا ہے، نہ کسی شہید کو پکارنا ہے. یہ وہ شرک ہے جو بہت سے وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں. جب آپ کی قبر پہ آتے ہیں تو کتابیں پکڑی ہوتی، کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے جو آپ کے پاس کتابیں ہیں. کیا لکھا ہے؟ بڑے بڑے بزرگ لکھ گئے ہیں یہ شرک. کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کی قبر پہ آنا تو نگاہیں نیچے جھکا کر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سے شفاعت کا سوال کرنا، یہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس ایسے کھڑے ہو جیسے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ نماز والا انداز ہے، ہاتھ باندھ کر خشوع و خضوع سے کھڑے ہونا، یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. محبت اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہر ایک سے بڑھ کر، آپ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ،
ہر ایک سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے. لیکن آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ سوچنا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پھر کانپنا، رونا، گڑ گڑانا. بھئی آپ نماز میں اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے، اللہ کے سامنے نہیں کانپتے، یہاں کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ذرا توجہ سے، آپ عمرے کے لیے آئے ہیں، ثواب کمانے کے لیے آئے ہیں، کہیں نیکیاں ضائع کر کے نہ چلے جائیں. تو شفاعت کے نام پہ بھی آپ کو پکارنا نہیں ہے، قربت کے نام پہ بھی آپ کو پکارنا جائز نہیں ہے. اب امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کہاں سے بات آ گئی کہ مکہ والے اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے شفاعت کے نام پہ، قربت کے نام پہ، کیا دلیل ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں دلیل اس کتاب میں ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے. ذرا اس کو پڑھیے. آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں صرف برکت کے طور پہ. اس قرآن پاک کی تلاوت کروں گا گھر میں آگ نہیں لگے گی، گھر میں بیماریاں نہیں آئیں گی، اور یہ صحیح بات ہے، قرآن پاک بابرکت کتاب ہے. لیکن اس کا مقصد صرف برکت نہیں ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ دستور ہے، یہ قانون ہے، اسے کھولیے، اسے سمجھیے، اس پہ عمل کیجیے، اس کی تعلیمات گھر گھر پھیلائیے، گاؤں گاؤں پھیلائیے. یہ نور ہے، روشنی ہے. تو قربت کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی بنا رکھے ہیں. اولیاء کا لفظ سنا بھی آپ نے؟ پھر سونے آیت والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی بنا رکھے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. کیا کر دیں میرے بھائیوں؟ اللہ کے قریب کر دیں. تو اہل مکہ اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے، ان کو اصل سمجھ کر نہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ روز قیامت فیصلے کرے گا. فیصلے کون کرے گا؟ اللہ کرے گا کہ تمہارا یہ عمل غلط تھا کہ صحیح تھا، یہ اللہ فیصلے کرے گا. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولے، جو ناشکرا ہو، جو یہ کہے کہ یہ بزرگ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، جو یہ جھوٹ بولے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا. یہ جھوٹ ہے کہ یہ جو فوت ہو چکے ہیں یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ جھوٹ ہے. کفار اور ایسی باتیں کرنے والا نہ شکرا ہے. نعمتیں دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ بزرگ جو ہے یہ قریب کر دیتے ہیں، ان کے ذریعے ملتا ہے. جب تو ان کی قبروں پہ نہیں آتا تھا، ان کے مزار پہ نہیں آتا تھا، ان کے دربار پہ نہیں آتا تھا، کیا تب تجھے رزق نہیں ملتا تھا؟ تو رزق دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اور یہ جو فوت ہو چکے ہیں یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ سفارشی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 26ویں اس بارے میں سورہ احقاف میں کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار سے، دعا سے غافلون کیجیے. ترجمہ اردو والوں، غافلون غافل ہے، بے خبر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس نے بیٹا دیا، آپ کہتے ہیں اس نے بیٹا لے کر دیا، اور اللہ کہتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے، پکار رہا ہے کہ نہیں پکار رہا ہے، کیا پکار رہا ہے. وہ اپنی دنیا میں ہے، ان کو تمہارا کوئی علم نہیں ہے. وہ عن دعائہم غافلون، تم سے بے خبر، غافل ہے. اس کے بعد اس بات کی کیا دلیل ہے کہ مکہ کے کافر اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے شفاعت کے نام پہ. پہلے دلیل دی ہے قربت کے نام پہ کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اب ہے شفاعت کے نام پہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. اللہ نے کہا کہ میں نے کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی کہ اس سے پہلے رابطہ کرو پھر
وہ مجھ سے رابطہ کرے پھر میں دعائیں سنوں گا، ایسی اتھارٹی میں نے کسی کو نہیں دی۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ دعویٰ شرک ہے۔ اللہ کو ایسی کسی ہستی کا علم نہیں ہے جس کو اللہ نے یہ مقام دیا ہو کہ اس کی قبر پہ آیا جائے، اس کے بت پہ آیا جائے، اس کی یادگار کے پاس آیا جائے، اسے آوازیں دی جائیں، اس کے پتھر کو وعدے دی جائے، اس کی قبر کو وعدے دی جائے، اور پھر کہا جائے کہ یہ ہماری سفارش کرے گا۔ اللہ نے ایسی حیثیت کسی کو نہیں دی۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں والشفاعۃ شفاعتان، کہتے ہیں کہ شفاعت سفارش دو طرح کی ہوتی ہے۔ سفارش کتنی طرح کی ہے؟ دو طرح کی، شفاعت المنفیہ و شفاعت المثبتہ۔ امام صاحب کہتے ہیں قرآن پاک میں کبھی یہ آتا ہے کہ اللہ کسی کی سفارش نہیں مانے گا، اللہ کے یہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور کہیں پہ آتا ہے کہ اللہ کسی کی سفارش مان لے گا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہیں پہ نفی آئی ہے، کہیں پہ اثبات آیا ہے، کہیں پہ انکار ہے، کہیں پہ اثبات ہے۔ فرق کیا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں جہاں پہ نفی آئی ہے، یہ نفی اس سفارش کی آئی ہے ان امور میں جو سفارش کی جائے جن میں ایک اللہ طاقت رکھتا ہے، کوئی اور طاقت نہیں رکھتا۔ جن امور میں اللہ کے سوا کسی اور کے پاس قدرت نہیں ہے، اس سفارش کی نفی آئی ہے۔ فالشفاعۃ المنفیہ ما کان تطلب من غیر اللہ فیما لا يقدر علیہ الا اللہ والدلیل قوله تعالی، اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، لیکن خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی سودا نہیں ہو سکے گا۔ جب یہ آرڈر ملے گا کہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے اور آپ کہیں گے کہ مجھے اتنے پیسے لے لو، یہ کام نہیں چلے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ ولا خلۃ، اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاعۃ، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہے وہ ظالم ہیں۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں قرآن پاک میں ایک اور شفاعت آتی ہے، وہ شفاعت ہے جس کا اثبات ہے، اور یہ وہ شفاعت ہے جو صرف اللہ سے طلب کی جاتی ہے، اللہ سے لی جاتی ہے۔ اس شفاعت میں شفاعت کرنے والے کو عزت ملتی ہے، اور جس کے لیے شفاعت کی جائے یہ وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ راضی ہو چکا ہو کہ اس کی شفاعت کی جا سکتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ میرے بھائیو اب تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دنیا میں سفارش جو چلتی ہے یہ دو تین طرح کی ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا میرے بھائیوں۔ کسی جگہ پہ ایک مجرم کو لایا گیا بادشاہ کے پاس، مثلا چور کو لایا گیا۔ بادشاہ نے قانون بنا رکھا ہے کہ میرے ملک میں اگر کوئی چور چوری کرے گا، کوئی آدمی چوری کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا۔ چور لایا گیا، بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے، لیکن وہاں پہ فوج کا سپہ سالار بیٹھا ہوا ہے۔ کون بیٹھا ہوا ہے؟ فوج کا سپہ سالار، فوج کا سربراہ۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، اس کی میں شفاعت کرتا ہوں، اس لیے آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ میرے بھائیو یہ نام شفاعت کا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ دھمکی ہے، کیونکہ فوج کا سپہ سالار ہے، جانتا ہے فوج میرے نیچے ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری سفارش مان لیں، نہیں مانیں گے تو آپ کی خیر نہیں ہے، انقلاب آ سکتا ہے، کرسی آپ کی جو ہے وہ خالی کروائی جا سکتی ہے۔ تو یہ شفاعت جو ہے یہ قوت کے ساتھ ہے شفاعت، اور یہ شفاعت وجاہت اس کو کہتے ہیں، جو پریشر کے نیچے ہے۔ یہاں پہ سفارش کرنے والا دراصل دھمکی دے رہا ہے، اور جو بادشاہ ہے اسے سفارش ماننا پڑے گی کیونکہ اس کو خطرہ ہے نہیں مانوں گا تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہ شفاعت اللہ کے ہاں چل سکتی ہے؟ اللہ کے ہاں ایسی شفاعت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
دوسری شفاعت ہے شفاعت محبت. کیا نام ہے؟ وہ نام لیجیے، شفاعت. اور پہلی کیا تھی؟ شفاعت وجاہت. پہلی کیا تھی؟ شفاعت وجاہت. دوسری ہے شفاعت محبت. چور کو لایا گیا، بادشاہ نے کہا کہ اس کا ہاتھ کہاں ڈالے. سپاہ سالار نے کچھ نہیں کہا، لیکن بیگم صاحبہ نے کہا کہ میری ماں نے اس کو چھوڑ دیں. اب یہاں پہ بادشاہ کو بیگم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ خطرہ ہے کہ ناراض ہو جائے گی. محبت کے ہاتھوں مجبور ہے کہ اس کی سفارش مان لے. اللہ کے ہاں یہ سفارش بھی نہیں چلے گی. تیسری شفاعت کیا ہے؟ چور کو لایا گیا، بادشاہ نے اس کی فائل پڑھی، اس کا ریکارڈ دیکھا کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، اس دفعہ اس سے غلطی ہو گئی ہے. اب بادشاہ خود چاہتا ہے کہ اس کو معاف کیا جائے، لیکن معاف کرنے سے پہلے بادشاہ چاہتا ہے کہ کسی کو سفارش کا موقع دیا جائے تاکہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے. کس کی عزت میں؟ سفارش کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہو جائے، سفارش کرنے والے کو اعزاز مل جائے، سفارش کرنے والے کو شان مل جائے. تو بادشاہ کا اشارہ پا کر کوئی نہ کوئی درباری شفاعت کر دیتا ہے اور بادشاہ چور کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے وہ شفاعت جو اللہ کے ہاں چلے گی کہ اللہ جس کو خود معاف کرنا چاہتے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ شفاعت کرنے کا موقع دیں گے. اپنے نبیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتوں کو، مومنوں کو، حافظ قرآن کو، شہید کو، ان لوگوں کو شفاعت کا موقع ملے گا. لیکن ان کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ چاہے گا، جن کے بارے میں اللہ خود چاہے گا. دیکھیے، اگر اللہ کے ہاں شفاعت چلنے والی ہوتی محبت والی یا وجاہت والی تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 12واں سپارہ ہے، سورہ ہود ہے، بیٹا ڈوب رہا ہے، بیٹے کی شفاعت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اللہ نے مان لی تھی؟ نہیں مانی. کیوں؟ کیونکہ بیٹا مشرک تھا. بیٹا کیا ہے؟ اور شرک کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے شفاعت کرنے والے نوح علیہ السلام ہوں. نوح علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں صدیوں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، اللہ کی راہ میں توحید کا کام کیا ہے، اللہ کی راہ میں لوگوں کا مذاق برداشت کیا ہے، اللہ کی راہ میں لوگوں کی گالیاں برداشت کی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جب شرک کا معاملہ آتا ہے اللہ نے اپنے نبی کی بھی شفاعت نہیں مانی. اور بخاری شریف کھول لیجیے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت، کس نبی کا نام لیا میں نے؟ ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اللہ کی خاطر اپنی بیگم اور چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو مکہ میں چھوڑ رہے تھے، جہاں پہ نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی غلہ تھا، نہ کوئی فصل تھی، نہ کوئی باغ تھا، نہ کوئی پانی تھا. کس کے کہنے پہ چھوڑ رہے تھے؟ قربانی دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ کبھی ایسی قربانی ہم نے دی ہے؟ نہیں. اور جب اللہ کا حکم آیا تو جوان بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی. اللہ نے بچا لیا، وہ الگ بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی. اور جب نمرود نے توحید کی تبلیغ کرنے کے جرم میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہا تو آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے. قربانیاں چھوٹی ہیں کہ بڑی ہیں؟ بڑی قربانیاں ہیں. یہی ابراہیم علیہ السلام اب روز قیامت اللہ سے کہہ رہے، یا اللہ میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے. یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. اللہ کہیں گے ابراہیم نیچے دیکھو، پاؤں کی جانب دیکھو. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کہیں گے پاؤں کی جانب دیکھو. ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی جانب دیکھیں گے، اسی دوران ان کے والد کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت یہاں پہ مانی گئی. اللہ کے ہاں نہ محبت والی شفاعت چلے گی، نہ وجاہت والی شفاعت چلے گی.
میرے بھائیوں، لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے پیر صاحب کی بیعت کر لی ہے، ہر سال چادر چڑھاتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں، ان کی قبر کے پاس دیگ تقسیم کرتے ہیں، ان کے نام پہ بکرا ذبح کرتے ہیں. اب روزے قیامت اللہ کے عذاب سے بچانا ان کی ذمہ داری ہے. اور وہ پیر بھی آگے سے کیا کہتا ہے مال کمانے کے لیے؟ وہ کہتا ہے ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے. تمہیں بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری. جب اللہ ہمیں جنت میں بھیجیں گے ہم نہیں جائیں گے، ہم کہیں گے پہلے ہمارے مرید پھر ہم. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کی شان کو نہیں جان سکے، یہ اللہ کے مقام کو نہیں پہچان سکے. جب نوح علیہ السلام نے بیٹے کی شفاعت کی تھی، اللہ نے شفاعت نہیں مانی اور اوپر سے اللہ نے ڈانٹ پلائی. قرآن پاک میں میرے بھائی اللہ نے کیا کہا؟ کہا نوح اگر آئندہ ایسی شفاعت کی تو تمہارا شمار جہنم میں سے کر دیں گے. انہ عمل غیر صالح. قرآن پاک ہے، سن لے میرے بھائیو. فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. یہ اللہ کہہ رہے ہیں، ایت میں نے پڑھ دی ہے، کوئی یہ نہ کہے مولوی صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اگر آئندہ ایسی کوئی شفاعت کی تو تمہارا شمار جہلوں میں سے کر دیں گے. تو کیا نوح علیہ السلام نے دھمکیاں دی آگے سے؟ کوئی تری دکھائی؟ وہ اللہ کی شان کو جانتے تھے. آگے سے معافیاں مانگنے لگے، کہنے لگے یا اللہ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں غلط شفاعت کر بیٹھا ہوں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ مجھ پہ مہربان ہو جا. یا اللہ تو نے معاف نہ کیا، یا اللہ تو نے میرے اوپر رحمت نازل نہ کی تو میں تو گھاٹے میں رہوں گا، خسارے میں رہوں گا. تب جا کے اللہ نے نوح علیہ السلام کو معاف کیا. میرے بھائی نوح علیہ السلام جیسا عظیم نبی 950 سال اللہ کی راہ میں تبلیغ کی ہے، اللہ کی توحید کا کام کیا ہے. جب ان کی شفاعت نہیں مانی گئی تو تیرے پیر کی کیا حیثیت ہے؟ تیرے پیر کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائیوں افسوس ہوتا ہے، میں نے چند دن پہلے بھی بتایا تھا، 3-4 دن پہلے کلپ سنا ہے، انسان کانپ اٹھتا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. پیر بنا ہوا ہے، پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہماری تو فرشتوں میں بھی چلتی ہے. کہتا ہے کہ ہمارے ہاں پروگرام تھا، تقریب تھی، میرے مریدوں نے بتایا کہ بارش ہونے والی ہے. میں نے بارش کے فرشتے کو طلب کر لیا اور اس سے کہا کہ بارش یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو ادھر لے جاؤ ورنہ تمہارے کان کھنچواؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھ لیجئے کیسی کیسی یہ لوگ جرأت کر جاتے ہیں. اور یہ میرا اللہ ہے جو مہلت دیتا ہے کہ شاید بندہ توبہ کر لے. اللہ نے فرعون کو بھی مہلت دی تھی، وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی. تو میرے بھائیوں ان لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. توحید کو پہچانے، شرک کو پہچانے تاکہ توحید کو اپنا سکیں اور شرک سے دور رہ سکیں. تو میرے بھائیوں اللہ کے ہاں وہ شفاعت چلے گی جہاں اللہ خود چاہتے ہوں گے کسی کو معاف کرنا. ورنہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کل بتا چکا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ نے دعا کرنے سے بھی روک دیا، شفاعت کرنے سے بھی روک دیا. وہ شہنشاہ ہے، جس کی چاہے مان لے، جس کی چاہے نہ مانے. وہ مرضیوں والا ہے، اس پہ کسی کا دھکا نہیں چلتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ کے ولی ہے لیکن اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی کمزوری ہو. اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی کمزوری ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. کوئی اللہ کا ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی کمزوری ہو. اللہ کے سب سے بڑے ولی اللہ کے نبی ہیں جو اللہ سے ڈرتے تھے، کانپتے رہتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے. جناب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب کبھی آندھی آنے لگتی نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے، چہرے کا رنگ اڑ جاتا، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے.
میرے بھائی یہ نبیوں کا حال ہے علیہم الصلوۃ والسلام. اور یہ جاہل، یہ ان پڑھ جو قرآن و حدیث کو نہیں جانتے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو باتیں کفر و شرک والی ہیں. تو میرے بھائیوں، روز قیامت شفاعت برحق ہے، لیکن اس کی 3 شرائط ہیں. کتنی شرائط ہیں؟ کتنی شرائط ہیں؟ 3. نمبر 1 کہ اللہ اس پہ راضی ہو جو شفاعت کرنے والا ہے. اللہ کس پہ راضی ہو؟ جو شفاعت. اور جو پیر خود مشرک ہیں، جو خود کافر ہیں، یہ کیسے شفاعت کر سکیں گے؟ ان کے اوپر تو جنت اللہ نے حرام کر دی ہے جو مشرک ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اللہ کہتے ہیں جو میرے ساتھ شرک کرے گا، کسی کو بھی شریک ٹھہرائے گا، اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو شفاعت کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ شفاعت کرنے والا وہ ہو جس پہ خود اللہ راضی ہو. دوسرے نمبر پہ جس کی شفاعت ہونے والی ہے اس پہ بھی اللہ راضی ہو. راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مشرک نہ ہو. کیا نہ ہو؟ مشرک نہ ہو. مشرک سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، مشرک اللہ کو ناپسند ہے. تو جس کی شفاعت ہونے والی ہے اس پہ بھی اللہ راضی ہو، اس کے لیے شفاعت کرنے پہ اللہ راضی ہو. تیسرے نمبر پہ اللہ سفارش کرنے والے کو شفاعت کرنے کی اجازت دیں. شفاعت کرنے والا ایسا ہے جس پہ اللہ راضی ہے، لیکن شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی تو اس کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی. میرے بھائی نوح علیہ السلام پہ اللہ راضی تھے کہ نہیں راضی تھے؟ راضی تھے، لیکن جب شفاعت کی اجازت نہیں تھی شفاعت کی قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیات سن لیں ان شرائط کے بارے میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اللہ کہتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، جن کی شفاعت کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہے. ہاں تب فائدہ ہوگا الا من بعد یأذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، جب اللہ شفاعت کی اجازت دے اور اس کے لیے جس کے لیے اللہ شفاعت کرنے پہ راضی ہو. اور سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، فرشتے اسی کی شفاعت کرتے ہیں جن کے لیے شفاعت کرنے پہ اللہ راضی ہو. آیت الکرسی صبح شام آپ پڑھتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کرے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کس کی جرأت ہے؟ یہ ہے شہنشاہی انداز. یہ کون سا انداز ہے؟ شہنشاہی انداز. یہ اسی کو ججتا ہے، کسی اور کو نہیں ججتا. اللہ کہہ رہے ہیں کس کی جرأت ہے کہ میری اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ کوئی بولے کس کی جرأت ہے؟ کسی کی جرأت نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیو شفاعت کے نام پہ، قرب کے نام پہ، وسیلے کے نام پہ، سیڑھی کے نام پہ جو شرک کیا جا رہا ہے اس سے بچ جائیں. اور اس موقع پہ لوگ یہ مثال دیتے ہوئے اللہ کی توہین کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا آپ نے کسی بادشاہ سے کوئی مطالبہ منوانا ہو، کسی درخواست پہ سائن کروانے ہو، کیا آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے جانا پڑے گا کلرک کے پاس، سیکرٹری کے پاس، اس کے جو وزیر ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا، جو مشیر ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا. اپنی طرف سے بڑی اچھی مثال لے کر آئے ہیں، لیکن یہ ظالم نہیں جانتے کہ یہ مثال دے کر آپ اللہ کی توہین کر رہے ہیں. دنیاوی بادشاہ محتاج ہے کلرک کا، دنیاوی بادشاہ محتاج ہے کس کا؟ سیکرٹری کا، مشیر کا، وزیر کا. کیونکہ ایک وقت میں ایک آدمی کی بات سن سکتا ہے، وہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی اس بات سے ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے. مشیر کہے گا تو حوصلہ ہوتا ہے شاید یہ حقدار ہے. لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے، ہر ایک کی ہر وقت میں سن رہا ہے، ہر زبان جانتا ہے. اسے نہ کسی کلرک کی ضرورت ہے، نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے، نہ کسی ایڈوائزر کی ضرورت ہے، نہ کسی مشیر کی ضرورت ہے. اللہ کے لیے مثالیں نہ دو. یہ بادشاہ جو ہیں یہ مخلوق کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو،
سارے کے سارے، اے نبیوں تم بھی محتاج ہو، اے ولیوں تم بھی محتاج ہو، شہیدوں تم بھی محتاج ہو، مسلمانوں تم بھی محتاج ہو، کافروں تم بھی محتاج ہو، مردوں تم بھی محتاج ہو، عورتوں تم بھی محتاج ہو، ہر ایک اللہ کا محتاج ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ اکیلا بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرک سے دور رہنے کی توفیق عطا